نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ طلب کے مختلف اسلوب، مختلف جملے، مختلف تعبیرات آپ نے پڑھ لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر کے اپنے روزمرہ کلام میں، جملوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ آج کا سبق بھی وہی ہے، جمل متداولۃ بین الطلاب۔ ایسے جملے استعمال کیے جائیں گے جو اسٹوڈنٹس کے آپس میں استعمال ہوتا ہے، طالب علموں کے آپس میں استعمال ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے لڑکے ایک دوسرے سے کلاس میں کن جملوں سے ہم کلام ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ پہلا جملہ ہے ارجو ان تعیرنی کتابک۔ اعار یعیر، اعارہ کہتے ہیں کسی کو عاریتاً امانتاً دینا۔ ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی کتاب امانتاً دے دیں، بطور امانت مجھے اپنی کتاب دے دیں۔ جیسے کسی سے کوئی کتاب لیتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کے لیے بولتے ہیں ارجو ان تعیرنی کتابک۔ جیسے آپ بولتے ہیں ایک دن کے لیے دے دیں، ارجو ان تعیرنی کتابک لیوم واحد۔ ایک گھنٹے کے لیے ارجو ان تعیرنی کتابک لساعۃ۔ ایک منٹ کے لیے ارجو ان تعیرنی کتابک لدقیقۃ یا لخمس دقائق۔ اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں کہہ رہے لا یمکننی ذلک لأن کتابی قد تمزق۔ تمزق یا تمزق، تمزق پھٹ جانا۔ لا یمکننی ذالک، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لأن کتابی قد تمزق، اس لیے کہ میری کتاب پھٹ گئی۔ ان خلع التجلید من الکتاب ولم یمض الکثیر علی تجلیدہ۔ جلد یجلد التجلید کہتے ہیں جلد کرنے کو۔ انخلع ینخلع، انخلاع کہتے ہیں اتارنا۔ انخلع التجلید من الکتاب، کتاب سے جلد اتر گیا۔ جیسے کتاب پڑ جائے تو اس کے اوپر جلد کرتے ہیں، سلائی کرتے ہیں۔ تو انخلع التجلید من الکتاب ولم یمض الکثیر علی تجلیدہ۔ مضى یمضی، ولم یمض الکثیر علی تجلیدہ، مضى یمضی ہے یہ۔ اور فعل میں جب حالت جزمی ہوتا ہے تو آخر میں حرف علت گرا دیتے ہیں یا آخر کو سکون کر دیتے ہیں لم جب آتا ہے۔ تو چونکہ یہاں یا کو حذف کر دیا، لم یمضی الکثیر علی تجلیدہ، اس کے جلد پر زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا۔ یبدو ان الذی جلدہ لم یتقن صنعتہ، پتہ چلتا ہے کہ ان الذی جلدہ، جس شخص نے اس کو جلد کیا، لم یتقن صنعتہ، اس نے پکا کام نہیں کیا۔ صنعت کام کو کہتے ہیں، عمل کو کہتے ہیں، اپنی جو ہر ایک کی جو صنعت ہے اس کا وہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا کام۔ تو لم یتقن صنعتہ، پکا کام نہیں کیا۔ مکتبی قد کسر امس ولا ادری من کسرہ، میرا میری ڈیسک کل، یہ ڈیسک میرا ٹوٹ گیا کل، ولا ادری من کسرہ، مجھے نہیں پتہ کہ کس نے اس کو توڑا۔ مکتبتی قد کسر امس، توڑا گیا کل، ولا ادری من کسرہ، کسر یکسر کا معنی ہے توڑنا۔ حاول ان تتعرف علی الذی کسرہ، کوشش کرو کہ آپ معلوم کر لو اس شخص کو جس نے اس کو توڑا ہے۔ لا تضغط علی القلم بقوة عند الکتابة لئلا تنکسر ریشتہ۔ لا تضغط، مت دباؤ قلم پر، ضغط یضغط کہتے ہیں دبانے کو، جیسے اضغط زر المصباح، بٹن دباؤ، اضغط زر
مروحہ پنکھے کا بٹن دبائیں. لا تضغط على القلم بقوة قلم کو زیادہ زور سے نہ دبائیں. عند الکتابت لکھتے وقت لئلا تنکسر ریشۃ تاکہ اس کا نب نہ ٹوٹ جائے. ریشہ کہتے ہیں قلم کی وہ جو نوک جس سے وہ لکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لئلا تنکسر ریشته. هذا القلم قد صنع في اليابان فلا تخف عليه. یہ پین صنع فی الیابان جاپان میں بنایا گیا ہے، جاپان کمپنی کا ہے. فلا تخف علیہ لہذا اس پر مت ڈرو. لا تخف علیہ. ریشۃ قلمی الحبر قد اعوجت مع اننی كنت استعمله برقۃ. قلمی الحبر سیاہی والا پین، ریشہ نب سیاہی والے پین کے نیب جو ہے میرے قد اعوجت ٹیڑھا ہو گیا. مع اننی كنت استعمله برقۃ جبکہ ساتھ اس کے کہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں نرمی کے ساتھ. رقۃ پیچھے پڑھ چکے ہیں، نیا لفظ ہے اعوجت. اعوج یعوج اعوجاجا. اذن اشتری غیرها لأنها لا تصلح. پھر دوسرا خرید لو اس لیے کہ یہ پھر اب کسی کام کا نہیں ہے. حبر هذا القلم يسيل بصورة غیر طبیعیت. اس قلم کا سیاہی بہتا ہے بصورت غیر طبیعیت معمول کے مخالف. غیر طبیعت طبیعت کے خلاف، اس کے قلم کی طبیعت کے خلاف. سال یسیل کا معنی ہے بہنا. ولہذا ردن قمیصک قد تلطخ بالحبر. اسی لیے آپ کی قمیص کی جو آستین کا کنارہ ہے قد تلطخ بالحبر سیاہی کے ساتھ آلود ہو گیا. لا تستعمل هذا النوع من الورق لأن الحبر ينتشر عليه. لا تستعمل هذا النوع من الورق یہ والا ورق استعمال نہ کرو. لأن الحبر ينتشر عليه اس لیے کہ سیاہی اس پر منتشر ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. العیب فی الحبر لا فی الورق. عیب سیاہی میں ہے نہ کہ ورق میں. تجلید هذا الكتاب ردیء جدا. اس کتاب کی جلد بہت خراب ہے. ما وجدنا افضل من هذا في المحلات القریبہ. ہم نے اس سے افضل قریب علاقوں میں نہیں پایا، اس سے اچھا جلد قریب علاقے میں نہیں پایا. هل تريد تجلید کتابک بجلد سمیک ام دقیق. کیا آپ اپنی کتاب کی جلد موٹے جلد کے ساتھ چاہتے ہیں ام دقیقن یا باریک جلد چاہتے ہیں. جلد سمیکن کہتے ہیں موٹا جلد، و جلد دقیقن کہتے ہیں باریک جلد. لا هذا ولا ذاک نہ یہ نہ وہ. اريد جلدا سمکہ مناسب. میں ایسا جلد چاہتا ہوں جس کی موٹائی مناسب ہونی چاہیے. نشف رجلیک بالدواسۃ قبل دخولک. اپنے پیروں کو سکھاؤ، دواسہ کہتے ہیں پائدان کے ساتھ. قبل دخولی کا داخل ہونے سے پہلے. لم اغسلہما کئی ینشفہما. میں نے ان کو دھویا نہیں کہ میں ان کو سکھاؤں. لم اغسلہما کئی انشفہما. توقف یا ولد الی این انت ذاہب. رک جاؤ اے بیٹا، لڑکے کہاں جا رہے ہو. ذاہب الی المکتبۃ لیطالع الکتب العامۃ. مکتبہ جا رہا ہوں تاکہ عام کتابوں کا مطالعہ کروں. ہلا جربت خطک فی لعبۃ الشطرنج. ہلا جربت حظک. حظ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا من حسن الحظ اننا توافقنا فی العمل. کیا ہی اچھا نصیب ہے، کیوں آپ اپنے نصیب کا تجربہ نہیں کرتے فی لعبۃ الشطرنج. شطرنج کی کھیل میں، شطرنج کی کھیل میں اپنا نصیب کیوں نہیں آزماتے. عفوا لیس لدی وقت للعب. میرے پاس کھیلنے کے لیے ٹائم نہیں ہے.
توکل علی اللہ وابدأ بمسابقۃ الجری یا اخانا، اللہ پر بھروسہ کرو اور دوڑ کے مقابلہ شروع کرو اے میرے بھائی، یا چلو دوڑ کے مقابلے میں، وابدأ بمسابقۃ الجری۔ نعم التوکل علی اللہ، نہیں، نعم التوکل علی اللہ، بہترین توکل اللہ پر ہے، ولیکننی اخشی ان اسقط، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ میں گر جاؤں، فتنخدش رکبتایا، میرے دونوں گھٹنوں میں زخمی ہو جائے، نشان پڑ جائے، تو اس لیے میں نعم التوکل علی اللہ ولیکننی اخشی ان اسقط فتنخدش رکبتایا۔ تمارین: استعمل الکلمات التالیۃ فی جمل مفیدۃ معتمدا علی نفسک فی التعبیر، کہہ رہے کہ آنے والے جملوں کو مفید جملوں میں استعمال کریں اور جو جملے آپ نے اپنے طرف سے بنائے ہوں، معتمدا علی نفسک فی التعبیر۔ استعمل الکلمات التالیۃ فی جملۃ مفیدۃ معتمدا علی نفسک فی التعبیر: تجلید، نشف، تلطخ، اعوجت، انخلع، سمیک، ردن، ریشۃ، تمزق، دقیق۔ آگے ہیں رتب الکلمات التالیۃ فی جمل مفیدۃ، آنے والے کلمات کو مفید جملوں سے مرتب کریں۔ ان جملات کو الٹا پلٹا انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو صحیح کر کے لکھیں، جیسے المحلات من ما وجدنا هذا القریہ هذا القریب فی افضل، جیسے آپ اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ما وجدنا افضل المحلات من هذا، ما وجدنا افضل المحلات من هذا۔ یہ جیسے آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما وجدنا افضل المحلات القریبۃ من هذا، یعنی قریب علاقے میں اس سے زیادہ افضل ہم نے نہیں پایا۔ اسی طرح اگلا دوسرا جملہ ہے، اس کو بھی آپ ترتیب سے لکھیں، تیسرا جملہ، چوتھا جملہ، پانچواں جملہ۔ لہذا آج کے سبق کو آپ اچھی طرح یاد کریں، سبق یاد کر لیں گے تو سارے تمرین خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔